کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس کا اعلامیہ سامنے آیا اور قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو باتیں کہی ہیں اور سب سے زیادہ جو زور دے کر جو بات کی گئی ہے وہ ہے بھارت کا پریپوگنڈا جو پاکستان کے بارے میں بھارت پوری دنیا میں کر رہا ہے، اس کا جواب کس طریقے سے دیا جا رہا ہے اور پاکستان کے آگے اہداف کیا ہیں. اور یہ سب دو تین باتیں جو اس کانفرنس میں سامنے آئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو بھارتی فوج جو ہے وہ پریپوگنڈا کر رہی ہے پاکستان کے خلاف، بھارت کے جتنے بھی سیلز ہیں کہ اپنی توجہ ہٹانے کے لیے جو مقبوضہ کشمیر میں وہ کر رہا ہے، پاکستان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور جو اوورآل جو افغانستان کی صورتحال کے بعد خطے میں جو کھچڑی پک رہی ہے، کئی دفعہ ہم نے اس کا ذکر کیا، خاص طور پر افغانستان کو لے کر پاکستان کو اس کے ساتھ نتھی کیا جانا، اس کا آگے چل کے کیا دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اس وقت بھارت کی امریکہ کو ضرورت نہ ہوتی تو اس وقت بھارت دنیا میں سب سے زیادہ بری پوزیشن میں ہوتا. صرف بھارت کا صرف اس وقت خوش قسمتی یہ ہے کہ امریکہ کو چین کے مقابلے میں اس کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لیکن ایسی صورت میں ضرورت ہے کہ مار کھا رہا ہے مسلسل بھارت چین سے کٹ کھا رہا ہے. اسی پہ آپ کو کہ اس ضرورت کو گزشتہ 1.5 سال سے بہت عرصے سے کوسچن کیا جا رہا ہے، اور کوسچن اس لیے کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کو سب سے پہلے امریکہ نے بھارت کو ٹیسٹ کیا تھا افغانستان کے اندر، اور افغانستان میں آپ اندازہ کریں آج تک میں آپ کو بڑی وثوق سے کہتا ہوں امریکہ نے کسی اور ملک کو اپنے ساتھ اس حد تک رعایات نہیں دی جتنی افغانستان میں انڈیا کو دی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جس دن بل کلنٹن وہاں پہنچا تھا تو بل کلنٹن نے وہاں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے 22 سال اس خطے کو اگنور کیا ہے، اب یہ ہم اس کو اگنور نہیں کریں گے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ یہاں سے گزرا تھا اور وہ کسی سے نہیں ملا تھا، اپنی ایمبیسی میں بیٹھا تھا اور اس نے پاکستانیوں کو تقریر کر کے کچھ نصیحتیں کی تھیں کہ تم یہ نصیحت، لیکن پھر ان کی خوش قسمتی خراب، ہماری خوش قسمتی، ان کی بدبختی، ہماری بدبختی کہ 9/11 ہو گیا اور 9/11 کے بعد ہماری ضرورت پڑ گئی. لیکن اس ضرورت کے دوران بھی امریکہ انڈیا کو نہیں بھولا، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے خطہ ہمارا استعمال کیا لیکن وہ تمام تر وسائل، ان کے علاقے، ان کے لوگ، وہ انڈیا کے انفلوئنس کے استعمال کیا. مثلا دوستم کو استعمال کیا، مثلا احمد شاہ مسعود کے بندوں کو استعمال کیا، شمالی اتحاد کو استعمال کیا، اس طرح وہ اس نے کیا. افغانستان میں جاتے ہوئے امریکہ کا ایگزٹ پلان 2 چیزوں پہ تھا. ایک ایگزٹ پلان یہ تھا کہ اگر ہم چلے جاتے ہیں تو خطے میں سب سے زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ انڈیا کا ہے، کیونکہ انڈیا نے 1947 سے افغانستان میں اپنا بیج بویا تھا کہ ڈیورنڈ لائن جو ہے یہ بیسیکلی کوئی نہیں ہے، یہ انگریز نے بنائی ہوئی ہے، تم یہاں پر آ جاؤ. اور وہاں پر انہوں نے شاہ سے لے کے اب تک وہ سارا کچھ کیا ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد انگریز نے ان کو اسٹیبلش کیا، 66 کیمپ بنا کے دیے، پاکستان میں انسرجنسیاں کریں اس پاکستان سے جو ان کا ساتھ دے رہا تھا. این وقت میں جب انڈیا کو یاد ہے 2011 کا جو میرا تھیسس تھا سٹاف کالج کا یہی تھا کہ انڈیا جو ہے اس کہہ رہا ہے کہ ہمیں ڈچ کر دیا گیا ہے وہاں پر، ہم سے پوچھے بغیر. 2011 میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، ٹھیک. اور 2011 میں انڈیا نے کہا تھا کہ کچھ انڈیا کے لوگ تو کہتے ہیں پاکستان سے مل کے افغانستان میں بات کرو، لیکن اس کے بعد انڈیا کو ان کو کہا گیا، اسرائیلی لابی نے اس کو رکھو. 2014 میں انڈیا نے مکمل ریفیوز کر دیا کہ ہم اپنا ایک سپاہی کیا ایک کانٹریکٹر بھی وہاں نہیں چھوڑیں گے. صحیح. اس کے اوپر بڑا تھا. پھر انہوں نے انڈیا نے پھر اس پہ انفلوئنس کیا، اچھا ہم آپ کو ٹرینڈ کر دیتے ہیں افغان فورسز کو. اور پھر امریکہ کا پیسہ، امریکہ کی ٹیکنالوجی، امریکہ کی ساری بیسس سے تھے جتنے بھی ان کے اپنا ویپنری، اور ٹرینر کون تھے؟ انڈیا. جہاز وہ چلانا سکھاتے تھے. اچھا اس کے بعد بامبنگ کا، نائٹ ویژن ڈیوائسز کا، یہ ساری چیزیں جو انڈین سکھاتے تھے. وہاں سے انڈیا میں جا کے وہ ٹریننگ لیتے تھے. وہ ٹریننگ جو ہے وہ ٹھس ہوئی ہے جو بائیڈن کی آنکھوں میں آنسو آیا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ 3 لاکھ فوج جو دنیا کی بہترین فوج تھی وہ ایک. لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو شاید اس دن دکھایا بھی تھا کہ جو آسٹریلیا کی جو رپورٹ آئی ہے، آسٹریلیا کی امریکن پالیسی انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ آئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو رسک مینجمنٹ صورتحال میں انڈیا جو ہے سب سے انریلائبل فیکٹر ہے وہاں. لیکن ایک چیز کو عثمان صاحب آپ اگنور نہیں کر سکتے، اور وہ یہ ہے کہ انڈیا ہے اس کا پڑوسی ہے چین کا، اور پڑوس کے ساتھ آپ کو اپنی فوجیں میں اتارنی پڑیں تو آپ کو انڈیا کی سرزمین استعمال کرنی پڑے گی. ایک یہ. دوسرا یہ ہے کہ انڈیا ورسز پاکستان جو دشمنی ہے اس کے اوپر جو ہے بہت بڑا ان کے پاس ایسٹ ہے کہ یہ لڑیں گے، کچھ ہو جائے. ہندو منیر اکرم صاحب نے UN میں یہ خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ممکنہ حملے کو نپٹنے کے لیے ہم تیار ہیں. اس کا مطلب ہے کہیں کھچڑی پک رہی. 6 مہینے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے وایا انڈیا جو ہے، دیکھیں مسئلہ سر یہ ہے کہ چائنا میں آج بھی یہی ڈسکشن ہوئی ہے، کل بھی یہی ڈسکشن ہوئی ہے، روز اس بات پر ڈسکشن ہوتی ہے کہ چین یہ سمجھتا یہ ہے کہ اگر
دیکھیں چین کے انٹر روڈ سارے راستے موجود ہیں. آپ کبھی سی پیک دیکھیں, سی پیک اتنی چھوٹی سی لائن ہے پاکستان کی, باقی سارا وہ روس سے ہوتا وہاں پہنچ رہا ہے, یوکرین کہاں پہنچ رہا ہے, ایک ایسے سمندر میں, گردن تو یہی ہے نا, آپ ایک ایسے سمندر میں پہنچ رہا ہے کوئی 9 مہینے جس میں برف پڑتی ہے. ٹھیک, اچھا وہاں سے ہوتے ہوئے یہاں پر آ رہا ہے اپنا کیا نام ہے کینٹن والی بندرگاہ میں, اس کے آگے بلاکا کھڑا ہے. ٹھیک ہے, وہاں سے ہوتے ہوئے چلتے وہ پیرس کے پاس پہنچ رہا ہے, لیکن وہ پہنچ نہیں پا رہا صحیح طرح, کوئی بیچ میں اتنی ساری چیز. ایران سے ہوتے ہوئے باکو پہنچ رہا ہے, باکو پھر کیسپین میں جا کے بند ہو جاتا ہے. چائنا کو اپنے گھر کا دروازہ کھول کے دنیا سے تعلق بنانے کے لیے ایک ہی دروازہ ہے, وہ ہے گوادر. اور اگر گوادر سے لے کے اپنا خنجراب تک کا راستہ ڈسٹرب ہو جائے, وہاں لڑائیاں ہو جائیں, وہاں توپیں کھڑی ہوں, وہاں پاکستان کی فوج انڈیا کی فوج لڑ رہی ہو, تو اس سے زیادہ بہترین کنٹینمنٹ کا کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا انڈیا اس وقت افورڈ کر سکتا ہے؟ اب دیکھیں نوجوت سنگھ سدھو کو انہوں نے پکڑ لیا ہوا ہے, موومنٹ وہاں زبردست چل رہی ہے.